محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 23 to 38۔ بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے عوام سے کہا کہ یہ تو تمہارے ہی طرح کا ایک آدمی ہے، یہ تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ کو رسول کو بھیجنا منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ ہم نے تو یہ بات اپنے اگلے باپ داداؤں میں کبھی سنی نہیں۔ یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ اور جب یہاں تک نوبت پہنچی تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میری مدد فرما، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ پس ہم نے ان کو دعا قبول کی اور ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا اور تنور میں سے پانی ابلنے لگے تو سب قسم کی جانوروں میں سے جوڑا یعنی نر اور مادہ دونوں کشتی میں بٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو۔ سو اس کے جس کی نسبت ان میں سے غرق ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور سن لو کہ ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، اور ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو یوں کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کی سزاوار ہے، جس نے ظالموں سے ہم کو نجات دی، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار، مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے بعد ہم نے ایک اور گروہ پیدا کیا، پھر انہیں میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ تو کیا تم شرک سے ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو بھی جھٹلاتے تھے، اور ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش دے رکھا تھا، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہے، جو کھانا تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو اس صورت میں تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ کیا یہ پیغمبر تم سے کہتا ہے کہ جو تم
مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو دوبارہ زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بعید ہے۔ جس زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہی اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم ہرگز اس کی بات کو ماننے والے نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیات میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور ہماری عبرت کے لیے۔ چند لوگ آخرت کو جھٹلاتے ہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دعا سکھائی، اللہ کا عذاب آیا، سب کافر سیلاب میں غرق ہو گئے سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، جو ان کی کہا مانی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، اے میرے پروردگار مجھے برکت والی جگہ اتار، تو برکت دینے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں تیرے فرمانبردار بندوں میں شامل فرما، شیطان کے شر سے وسوسوں سے بچا، ہمیں منزل مقصود کو پہنچا، تیری رحمت کا واسطہ ہماری دعا قبول فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا